السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر ہم دوبارہ اپنا موضوع استقامت اور حصول استقامت کے اسباب لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور حصول استقامت کے اسباب میں تقوی اللہ پر گفتگو ہم کر رہے تھے کہ تقوی اللہ سب سے بڑا سبب ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر استقامت، اس کے قول میں، اس کے اعمال میں، اس کے معاملات میں، اس کے گفتار اور کردار میں استقامت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ تقوی اللہ ہے۔ اسی سلسلے میں قرآن پاک نے بڑے واضح انداز میں بعض مقامات پر وہی بات بیان کی ہے جو میں نے ناظرین کے سامنے رکھا ہے کہ حصول استقامت سے، تقوی اللہ سے اللہ تعالیٰ استقامت انسان کو کس قدر عطا کرتا ہے، اور انسان کے اندر جب تقوی آتا ہے تو کتنی خیر و برکت لے کر کے آتا ہے۔ ہم ناظرین کے سامنے وہی چند آیات رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے۔ سورۃ الحدید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ ناظرین، یہ سورۃ الحدید کی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یا ایھا الناس کہہ کر کے دنیا والوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء صحابہ میں سے ہیں، جن کے بڑے مناقب اور جن کے بڑے فضائل ہیں، وہ بڑی پیاری بات کہتے تھے۔ وہ یہ ہے کہ کہتے، اے لوگو، جب قرآن پاک تم تلاوت کرو یا قرآن پاک لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنو، جس جگہ تمہیں ایسی آیت سننے میں آ جائے یا پڑھنے میں آ جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا ہو، اے ایمان والو، تو وہاں خوب توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ سنو، چونکہ اب یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے جب مومنو تم کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے اور تم سے خطاب کیا ہے، اور دنیا کے تمام لوگوں کو ترک کر کے یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مومنو تمہیں کسی خاص عمل کی اللہ تعالیٰ دعوت دینا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں کو نظر انداز کر کے صرف ایمان والو تم کو اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ اس لیے خوب توجہ سے سنو۔ اب دو ہی شکل ہے، یا تو اللہ تعالیٰ مومنو تمہیں کسی بہت بڑی عالی شان نیکی کا حکم دیتا ہوگا، یا نہایت خطرناک برائی سے تم کو روکتا ہوگا۔ یہ وصول بیان کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ناظرین، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنو فرمایا ہے، مومنوں کو پکارا ہے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ اب مومنوں کو چاہیے غور سے سنیں کہ کسی بڑی چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے، یا کسی نہایت خطرناک برائی سے منع کر رہا ہے جو ایمان اور دین کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے۔ ناظرین، یہاں اللہ نے کیا حکم دیا؟ دو باتوں کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، نمبر 1۔ نمبر 2، وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایمان والو تم تقوی اللہ اختیار کرو۔ تقوی اللہ کے بارے میں نے بتایا کہ تقوی اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اوامر اور احکام کی پابندی کرنا، اور برائی محرمات اور منکرات سے اپنے آپ کو بچانا۔ انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام اصل میں تقوی اللہ ہے۔ تو اب آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ نے جو احکام تمہارے اوپر نازل کیے ہیں فرائض واجبات، ان کی پابندی کرو، بجا لاؤ،
اور جن چیزوں سے اللہ نے تم کو منع کیا ہے، حرام و منکرات ہیں، ان سے تم اپنے آپ کو باز رکھو۔ یہ ہے مطلب آیت کے پہلے جملے کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ناظرین، دوسرا حکم جو ہے وآمنوا برسولہ ہے، اور ہمارے آخری رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو تقوی اللہ اور دوسرے ایمان بالرسول۔ وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ عام طور پر قرآن پاک میں آتا ہے آمنت باللہ ملائکتہ ورسلہ، رسول اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول جمع ہے، یعنی تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، اور رسول واحد ہے، رسول کے مطلب ہے اللہ کے ایک رسول پر۔ تو یہاں اس آیت میں وآمنوا برسولہ بیان کیا گیا، اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہاں صرف اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ ناظرین، اس کی دو وجہ ہے۔ نمبر ایک، اس آیت میں تذکرہ جو چل رہا ہے وہ اہل کتاب کا۔ اہل کتاب کہتے ہیں یہود و نصارہ کو، یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگ ایمان لاؤ۔ جب تک اپنے نبی موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے، تب تک میں نجات نہیں، اور تمہارے تمام انبیاء پر ایمان رکھنا کافی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں آمنوا برسولہ، اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ دوسری وجہ یہ ہے ناظرین، جو بڑی اہم ہے، نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء اور پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے گئے تھے، وہ کسی خاص قوم اور خاص علاقے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اپنے قوم کے لیے آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے تو اپنی صرف قوم کے لیے آئے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے، ہر نبی کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے آیا تھا، اسی نبی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تھا، اور دوسرے علاقے کی دوسری قومیں جو ہوتی تھی ان پر اس نبی کی اطاعت و فرما برداری واجب نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ وہ ان کے قوم کے لیے نہیں بلکہ نبی دوسری قوم کے لیے آیا تھا۔ لیکن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور آپ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبی بنایا ہے تو کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک قوم اور برادری کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جتنے انسان اور جنات ہیں، تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان اور جنات ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ نے آپ ہی کو رسول بنایا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم تم تمام لوگوں کی طرف رسول و پیغمبر بن کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ہر نبی جو تھا صرف اپنے زمانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، سچا نبی نہیں پیدا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد 30 آدمی پیدا ہوں گے جو کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن کلہم دجالون کذابون، وہ سب کے سب دجال ہوں گے، نمبری جھوٹے ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا میرے نبی اور پیغمبر بن جانے کے بعد دنیا کے جس انسان نے میرے بارے میں سنا اور میرے اوپر ایمان لائے بغیر وہ مر گیا تو سیدھے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ دو وجہیں ہیں جس کی بنا پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آمنو برسولہ کے بجائے آمنو برسولہ کا حکم دیا ہے۔ فرمایا دونوں چیزیں آپ ناظرین کے سامنے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ،
اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ ناظرین، یہ تو تقوی کا حکم ہوا، تقوی کا حکم اور ایمان بالرسول۔ اب آئیں ذرا دیکھیں کہ تقوی اللہ سے استقامت کیسے نصیب ہوتی ہے۔ یہی جو ہمارا مدعا ہے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اب آگے سنیں، اے ایمان والو، اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا، یا اے ایمان والو تم تقوی اللہ اختیار کرو اور ہمارے نبی پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو 3 اعلیٰ درجے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تقوی اللہ اور ایمان بالرسول کی برکت سے 3 اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے تجھے مالا مال کر دے گا۔ نمبر 1، یؤتکم کفلین من رحمتہ، یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ پہلی چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں 2 کفل کے برابر اجر و ثواب دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اجر و ثواب دے گا۔ یہ پہلا بدلہ ہے اور یہ پہلی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بطور انعام کے دیتے ہیں۔ تقوی اللہ اور ایمان بالرسول کی برکت سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ڈبل اجر و ثواب دیتے ہیں۔ ناظرین، مختصر سے وقفے کا وقت آیا ہوا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ اپنا موضوع سخن لے کر کے حاضر ہوں گے۔ ہمیں مہلت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم یہ گفتگو جاری رکھے تھے کہ تقوی اللہ سے استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اگر تم اپنے اندر تقوی اللہ پیدا کر لو اور ہمارے نبی پر ایمان لاؤ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر لگ جاؤ، تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا نور عطا کر دے گا جو نور تم دنیا میں لے کر کے چلتے پھرتے رہو گے۔ ناظرین، یہی ہے حصول استقامت کا ذریعہ کہ اللہ رب العالمین وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم برائیوں سے بچتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، تقوی پر قائم رہے اور نبی کے اطاعت و فرما برداری پر، تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تمہیں ایک ایسا نور ایمان عطا کرے گا اور وہ نور ایمان تم سے جدا نہیں ہوگا۔ تَمْشُونَ بِهِ، جہاں چلو گے تمہارے ساتھ تمہارا وہ نور ایمان چلتا پھرتا ہوگا۔ تم جہاں بھی رہو گے، جہاں بھی جاؤ گے، تنہائی میں ہو یا لوگوں میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جہاں بھی تم جاؤ گے وہ نور ایمان اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رکھے گا۔ ناظرین، نور عربی زبان میں کہتے روشنی کو، نور ایمانی کس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ آپ کو دکھلاتا رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا، یہ نیکی کا، یہ اجر و ثواب کا عمل ہے، اور ہمیشہ آپ کو آپ کا ایمان اس نیک عمل کے کرنے پر مجبور کرتا رہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نور ایمان۔ اور کس کو کہتے ہیں نور ایمان؟ نور ایمان کہتے ہیں اس چیز کو ایمان کے مخالف جتنی چیزیں ہوں، ایمان کو نقصان پہنچانے والی جتنے اعمال، جتنے گفتار، کردار، طور طریقے، چال چلن ہوں، آپ کا نور ایمان آپ کو ان تمام برائیوں، تمام اعمال سے منع کرتا رہے، آپ کو چھوڑنے پر مجبور کرتا رہے جو اعمال ایمان کو نقصان پہنچانے والے، جو ایمان کے منافی ہیں۔ اسی لیے ذرا اس حدیث پر غور کریں، یہ نور ایمان انسان کو جب حاصل ہو جائے تو اس کو کس قدر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مجھے یاد آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ رسول آپ بتائیں ایمان کیا چیز ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے اور ہم ایمان سے مالا مال ہو چکے ہیں اور ہم صحیح معنوں میں مومن بن چکے ہیں، اللہ رسول آپ بتائیے۔ اور صحابی کے پوچھنے کا مقصد بڑا اہم تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کوئی بے دین بھی اپنے آپ کو بے دین نہیں کہتا، کوئی برا انسان بھی اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا، تو صحابی کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، آپ بتائیں کیا معیار ہے،
ہمیں پتہ کیسے چلے کہ واقعی ہمارے دل میں ایمان آ چکا ہے اور میں مومن بن چکا ہوں؟ آپ نے ساتھ فرمایا اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک فانت مومن۔ بڑا پیارا معیار اور بڑی پیاری علامت و نشانی بیان کر دی۔ اس معیار کو سامنے رکھ کر کے دنیا کا ہر کلمہ گو اپنے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان آیا ہے یا ایمان ابھی ہمارے اندر نہیں آیا، ہم مومن ہو چکے ہیں یا مومن نہیں بنے ہیں۔ کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی انسان سے، دوست احباب سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کے اندر ایمان آ چکا ہے کہ نہیں آ چکا ہے۔ ہر آدمی اپنا فیصلہ کر لے۔ میزان اور ترازو اللہ کے رسول نے قائم کر دیا۔ فرمایا اللہ کے بندے، اگر تو سوال کرتا ہے کہ میں تجھے بتا دوں کہ تجھے پتا چل جائے کہ تو مومن ہے یا نہیں، تیرے اندر ایمان آ چکا ہے یا نہیں آ چکا ہے، آپ تو میں یہ کہتا ہوں اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک، اگر نیکیوں سے تیرا دل خوش ہو، اگر تیرا دل نیکیاں کرنے پر تجھے آمادہ کرتا ہے، وساءت کا سیئاتک، اور برائی کرنے پر تیرا دل تجھے ملامت کرتا ہے اور تیرا دل گناہوں اور برائیوں سے تجھے روکتا ہے، فأنت مؤمن، تو سمجھ جا کہ تو مومن ہے، تیرے دل میں ایمان آ چکا ہے۔ ناظرین، یہی ہے اصل میں نور ایمان۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے نور ایمان عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ جیسے وعدہ کرے وَيَجْعَلْ لَكُمُ النُّورَ، اللہ تعالیٰ تم کو نور عطا کرے گا، تمشون بہ، جو نور لے کر کے چلو گے، یہ نور جب ہمیں حاصل ہو جائے گا تو یہ نور ایمانی ہمیں دین پر قائم رہنے پر مجبور کرے گا، ایمان کے منافی چیزوں سے ہمیں منع کرے گا، اور ایمان کو تازہ کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کے اعمال اپنانے پر ہمیں مجبور کرے گا۔ یہی ہے میرے بھائیو استقامت۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، تم تقوی اللہ پیدا کرو اور نبی پر ایمان لاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک ایسا نور عطا کر دے گا جو نور لے کر کے تم چلتے رہو گے، اور یہ نور تمہیں حق قبول کرنے پر مجبور کرے گا اور برائی سے بچنے پر تمہیں مجبور کرے گا۔ تیسری نعمت ناظرین، میں نے بتایا تھا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تقوی اللہ کی برکت سے، جس کے اندر تقوی اللہ اور اطاعت رسول، اس کو تین عالی شان نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ پہلی نعمت ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیتے ہیں۔ دوسری نعمت ہے اللہ تعالیٰ استقامت کے لیے نور عطا کرتے ہیں، اور تیسری نعمت ہے اللہ اکبر وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے گا تو تقوی اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش کرنے والے ہیں، بڑے مغفرت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ ناظرین، اسی آیت سے ملتی جلتی یا تقوی اللہ سے استقامت کیسے نصیب ہوتی ہے، ایک دوسری آیت اور ہے سورۃ انفال میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ناظرین، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے استقامت کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے مومنو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیا مطلب؟ اگر اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، فرائض کی پابندی کرتے رہو، اور حرام کاموں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا تقوی، ایسا دل میں نور تمہیں عطا کر دے گا کہ یجعل لکم فرقانا، ایسی صلاحیت اور توفیق تم کو دے دیں گے تقوی کی برکت سے اور برائیوں سے بچنے کی برکت سے، کہ جو تمہیں حق اور باطل کے درمیان سمجھ عطا کر دے گا۔ ہمیشہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کرنے کی چیز ہے، نہ کرنے کی، یہ اسلام ہے، یہ غیر اسلام ہے، حلال اور حرام، شرک اور بدعات، سنت اور غیر سنت، ان تمام چیزوں کے درمیان تمہیں تفریق کرنے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا کر دیں گے۔ اور پھر وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،
اگر تم سے کوئی گناہ اور برائی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ ناظرین، اس آیت پر غور کریں کہ انسان اگر اپنے اندر تقوی اللہ پیدا کر لے تو نیکی کرنا اور برائی سے بچنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنا آسان بنا دیتے ہیں۔ اور یہی ناظرین استقامت ہے، نیکی کرنے پر ڈٹے رہنا اور برائی سے بچتے رہنے پر جمے رہنا، اسی چیز کا نام ناظرین استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی استقامت کا وعدہ کیا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ اور اگر تم سے تقوی کے باوجود، کوششوں کے باوجود اگر تم سے کبھی شیطان نے گناہ کروا دیا اور برائی کروا دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں اور برائیوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے، تم کو دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لیں گے۔ تیسری چیز کا اعلان کیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت اور بخشش کر دیں گے۔ تین چیزیں عطا ہوئی، ایک تو اللہ تعالیٰ ایسا فرقان، ایسا نور، ایسا ایمان عطا کرے گا جو حق اور باطل میں تمیز کر دے گا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ نمبر تین، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، جو گناہ اور غلطیاں برائیاں تم سے ہوں گی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں اور برائیوں کو بخش دیں گے۔ نمبر چار، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اے لوگو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا کہ جو گناہ ہو گئے ہیں تقوی اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے ان گناہوں پر پردہ ڈال ہی دے گے۔ آئندہ بھی اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی فضل و کرم کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہاری برائیوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ ناظرین، آپ حضرات کے سامنے یہ دونوں آیتیں سورہ حدید کی اور سورہ انفال کی میں نے اس لیے پیش کیا اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا کہ اندازہ لگ جائے کہ جو انسان تقوی پا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ تقوی عطا کر دیتے ہیں، یا جو انسان اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو استقامت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے سارے راستے آسان کر دیتے ہیں اور برائیوں سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں آسان ہو جاتا ہے، برائیوں سے بچنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے جس کو استقامت کہا گیا کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے اور نیکیوں پر قائم رہے، یہی ہے استقامت اور یہی ہے تقوی کی برکت سے جو انسان کو استقامت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، وقت ختم ہوا، آئندہ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔